الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الروح الامین۔ آ انسان خدا والا جا نہ کرنی پیاری، آ انسان خدا والا جا نہ کرنی پیاری، کوٹھے تو گئے تو سجنا اوڑن تیری باری۔ دوستو خوش قسمت اساں لوگ توجہ کرنا سارے بیٹی میں بڑے خوش قسمت لوگ اساں جس رب نے سانو توفیق بخش چھڈی اپنے گھر دے وچ آن ناز کریے کہ ایسے بیلی بھی ہون گے کہ جڑے اس فرض ادائیگی دے وچ اللہ دے گھر دے وچ نہیں آئے ہوں گے، اور انہاں دے مقابلے اگر اساں دیکھیے تے اساں نال کریے کہ وہ سن سجدہ کرن دی توفیق دے چھڈیے۔ ساڈی کمال کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی کوئی چنگا کام تسا کردے ہو تو تہاڈی کمال کوئی نہیں، اے رب دی کرم نوازی ہے، اس نے تہاڈے تے کرم کر چھڈیا کہ تانوں نیکی دی توفیق دے چھڈی۔ تے جے اگر ساڈے کولوں کوئی غلط کام ہو گیا تے وہ ساڈی اپنی غلطی ہے، وہ دے وچ کیونکہ اللہ اختیار دے چھڈیا سا۔ اس اگر حساب نہ سا دیکھیے ایسا بیلی بڑے خوش قسمت بڑے خوش نصیب لوگ ایسا ہاں کہ جڑے لوگ ایسا او دے گھر دے وچ آ کے اونی بارگاہ دے وچ سجدہ کریں گے کی کریں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی۔ کوئی دعا التجا اگر کرنی ہوئے نا اللہ دی بارگاہ دے وچ سب تو بہترین کام جیڑا او دی بارگاہ دے وچ آ کے سجدہ کر کے دے کولوں منگو۔ اللہ نو بڑا پسند ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بندے کولوں غلطی ایمان اوتے تلے ہوندا رہندا، شریعت کہندی ہے کہ ایمان اوتے تلے ہوندا رہندا۔ کس طرح یا کہہ جاتے ہیں ایمان بدہ گھڑتا رہندا ہے، اللہ دی پاک کلام سنن دے نال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنن دے نال انہاں دے نال اضافہ ہوندا ہے، معجزات کرامات آیات احادیث مبارکہ سنو گے ایمان اضافہ ہوتا ہے۔ پھر وہ جو سارا دشمن ہے ازلی دشمن ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ جو ازلی دشمن ہے ساڈا جس ویلے وہ ساڈے تے حملہ کرتا ہے ساڈے تے وہ اٹیک کرتا ہے وہ اس تو بعد اس کا اس انسان کو غلطی ہو جاتی ہے کوتاہی ایمان گھٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب فرماندے نے کہ جس ویلے غلطی بندہ کر کے اس رب کی بارگاہ دے وچ آ کے التجا کردا نا اللہ پاک کو دی غلطی معاف کردا، اور اللہ فرماندا ہے محبوب منو بندہ بڑا پسند ہے کہ جیڑا غلطی کر کے میری بارگاہ جا کے میرے کو توبہ کرتا ہے۔ میرے دوستو میری تساں بیڑیاں گے نصیحت ہے یہ نہیں کہ آج جمعہ ہی پڑھنا ہے، اے تحریک چلاؤ۔ کیڑی تحریک چلائیے کہ نماز جڑی ہے وہ نہیں چھڑنی، نماز جڑی ہے وہ نہیں چھڑنی، کسی حالت میں بھی نہیں چھڑنی۔ اگر تساں معذور ہو گئے ہو اشارے نال کرو، پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کرو، جماعت نہیں مل سکتی تو بغیر جماعت تو پڑھو ضرور، اور اس تو بعد اول ٹائم سے پڑھو، کوشش کرو جس ویلے اذان بلارا آ جائے اسے وقت اللہ اکبر کرو۔ کیوں؟ وہ ساڈا جڑا مخالف ہے نا وہ بڑا ڈاڈا وہ بھی اللہ پیدا کیتا ہے، جیٹا تکڑا بندہ اللہ پیدا کیتا ہے۔ تو سن دیکھو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا داری کے لحاظ نہ ہی بڑے ہوتے ہیں، نیکوئی کے لحاظ نہ بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ جیٹا اللہ بندہ پیدا کیتا ایٹا ہی دا دشمن بھی نال پیدا کر دیتا ہے۔ چھوٹا بندہ ہوئے گا تو مخالف بھی چھوٹا ہوئے گا، اس وقت چھوٹا جو بھی ہو کافی ہو جائے گا۔
تو میرے دوستو وہ جڑا دشمن ہے نا وہ تاڑ دے وچ ہوندا او پڑھ لینے جی کر لینا جی وہ کپڑے خرید جی وہ انج ہو گیا میرے دوستو فرض پلید نہ ہوئے یعنی فرضی لحاظ نہ کپڑا پلید نہ ہوئے میری تساں کے التجا ہے درخواست ہے کہ اس سے وقت اللہ اکبر کرو نماز پڑھو جتھے ٹائم مل گیا اسے فوراً ادا کرو اگر مسجد آ گئی کوشش کرو گڈی کل میں فیصل آباد سے ایک بیٹی میرے نال سی تو وہ کہندا جی بھائی انہوں نے نماز پڑھ لی میں آخر پڑھنی کون کہتا نہیں پڑھنی یعنی 2 رکعتاں پڑھنی پڑھ لی جی وہ سفر کی اجازت ہے میں کیا بھائی اس بندے کو اجازت ہے صرف 2 رکعت پڑھنی جس بندے کی اپنی سواری نہیں گڈی جا رہی ہے تے اس نو اے خیال ہے کہ گڈی جلدی چلی جائے گی وضو ہے وضو کر کے فوراً 2 فرض پڑھ کے گڈی دے اپنی اس دے بیٹھ جائے اگر تہاڈی اپنی سواری ہے تو میرے دوستو سنت بھی پڑھو نوافل بھی پڑھو میں اگلے دن پڑھتا پیسا ہوں ایک جگہ دیتے کہ آج کل جہلیت ہے دور کی سنتا کیوں نہیں پڑھنیاں اور کہہ رہے ہیں یہ جھٹکے بندے بھائی سنتا جی نہیں پڑھنیاں چاہیے ایک وہ مولوی صاحب کہتے ہیں سنتا نہیں پڑھنیاں چاہیے نفل نہیں پڑھنے چاہیے دوئے کو جب کیوں نہیں پڑھنی ہم سکے شرک ہو گئے کیوں شرک ہو گئے بھئی فرض ہے اللہ کی نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض عبادت اللہ تعالیٰ دی او جی سنتا جی رسول اللہ کی سنتا نے تیرا بیڑا تر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز نو پسند کیتا اور اس ہستی نے سانو دسیا کہ نماز پڑھنی چاہیے اور نماز اپنی سواری پوری نماز پڑھو خشوع و خضوع دے نال پڑھو سکون دے نال پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دی دولت نصیب عطا یہ میری تہاڈے کے آج کا پروگرام دی دعوت ہے جتھے ٹائم مل جائے اتھے ضرور پڑھو دوسری ایک مسئلے کی گل ایک عرض کرتے ہیں کہ بھی شاید ان چند بندے اختلاف کر سکتے جس ویلے تکبیر ہوندی تکبیر مقتدی پڑھدا نا اللہ اکبر کردا ہے اس ویلے سارے بیٹی بیٹھے رہتے ہیں وہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اس پاتے ہیں میرے دوستو تکبیر کھلو کے ہاتھ چھوڑ کے سننا جڑا ہے اے سنت ہے اور ہاتھ بن کے تکبیر نہیں سنی جا سکتی کیوں کہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ تکبیر ہو گئی جی نماز کھڑی نہیں ہوئی تیسری تے اور آخری بات جیڑی اے بیلی پا کے ٹوپیاں بیٹھے نہیں یقین کرو کہ اللہ رسول کی شان دی گستاخ اے جی پراسل کی ٹوپیاں پا کے بیٹھے نا بیلی کبھی بھی انہاں ٹوپیاں دے نال نماز نہ پڑھی کرو انہاں صرف ننگے پڑھ لو وہ بہتر ہے ورنہ انہاں ٹوپیاں دے نال نماز ہوندی بھی نہیں خالی پڑھ لو نا کیوں سوال ہے کیوں نہیں ہوتی ایک ٹوپی تسا پا کے باہر مسجد کے گیٹ تو باہر جانے واسطے تسے شرم کرتے ہو او تے خدا ہے کہ جڑا ہر چیز دا مالک ہے لا کل شیء قدیر ہے اونی بارگاہ دے وچ تسا آ کے اس ٹوپی دے نال تسا کھڑے ہوندے ہو کیا خدا اتنے نعوذ باللہ ہے رسول اللہ کی ذات اتنی ہے کیا انہوں نے اس طریقے سے نہ کیتا ہے میرے دوستو گھروں کپڑا لے کے آؤ اگر نہیں تو صرف ننگو پڑھ لو ہو جاندی لیکن افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے تو علاوہ حج تو اور عمرے تو علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سر ننگا نہیں کیتا حضرت خواجہ محمد عمر پیر بنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کسی گل کی تھی نا آپ فرمایا کہ گل ایسی چلی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی کہ رات نو سون لے کے سر نو ڈھانپ کے سوندے سر نو کٹ کے سوندے تے ساڈا یہ حال ہے کہ اساں دن بھی جڑا ہے اس طرح پھرتے ودے ہاں میرے دوستو یہ چیزاں جڑیاں ہیں عشق دی ہیں محبت دی ہیں پیچھے میرے جمعہ جسے ہویا نا دوسرے بیڑیاں کیا حضور کی ذات نال عقیدت پیدا کرو اور عقیدت اور محبت کے آثار اتنے جڑے واضح ہونے چاہیے صرف یہ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ چھڑیا ہے نماز نہیں پڑھنی یا رسول اللہ آپ چھڑیا ہے روزہ نہیں رکھنا میرے دوستو میں بنا کرا دینی ہے نہیں
اگلے دن میں سنتا پہ جگہ دیتے بڑی اچھی اس بیٹی نے گل کی ہے کہ میلاد مناؤ، جھنڈیاں لاؤ، جلوس کڈو، لیکن وہ بھی شریعت کے مطابق۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں، وضو نہیں، استنجا نہیں، سر ڈھکے ہوئے نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، میرے دوستوں بجائے اس کے کہ جیڑے ایسا نیکی کھڑی ایسا اپنے اعمال ضائع کرتا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے ہے نا کہ اس سونی ذات دے پاکاں دی پیش ہو تے زباناں تے نظراں جھکا کے قبول ہو، اس آواز بلند کرن دا حکم نہیں۔ تے جائے لوگ اساں جڑے ہیں اوتھے جناب ایک ہاتھ وچ موبائل ہوندا ہے، ایک ہاتھ بنے کان سیدھی جناب روضہ رسول نے کیتی ہے چند فٹاں تے درود پہ پڑھ دے او کی اس تیرا درود دا فائدہ ہے؟ ادب نہیں، احترام نہیں، مسجد نہیں جاندے ہیں، اتنے ایسا مسجد جتی نہیں پاندے، درباراں جتیاں نہیں پاندے، وہ پہلی ہاتھ باندھ کے کھلو جاندے ہیں، ہاتھ جا کرتے تے روضہ رسول جیڑا خدا دی ذات تو بعد انسانیت دے وچ افضل و اعلی ہستی اگر اللہ نے پیدا کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیدا کی، اور ساڈے واسطے پھر احترام بھی اسی طریقے نال لازم ہے اور فرض ہے کہ جس طرح اللہ کے معبود دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لوگوں نے زندگی گزاری، یہ باندھے سن سر جھکا کے، یہ بھی گستاخی اکھاں پار کے کدوں نہیں ویکھنا، جڑے اس طریقے دے نال لوگ بیٹھتے ہیں یہ بھی یعنی گستاخی کے زمرے چاہتا ہے کہ بڑا ہے تو سر جھکا لو، وہ بھائی بڑے نے تو نام لینا جڑا وہی منع کیتا کہ اپنے بڑے نوں نام لے کے نہ بلاؤ۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد دے کول گئے تے کوئی گل چلی، گھریلو گل چلی تے عرض کی یا حضرت نے پوچھا وکیل ہے آپ فرمایا چاچا، آپ فرمایا سوال تے وے کہ ہر بڑے دا احترام عزت چاچا کر کے کرو، چاچا آتے نے مائے باپ کو یعنی باپ کا بھائی تے اے چیزاں جڑیاں ہیں رسول اللہ دی ذات نال محبت پیدا کریں گے تے ساری زندگی سمر جائے گی۔ لکھ نمازاں پڑھو، لکھ درود پڑھو، لکھ حجاں کرو، لکھ عمرے کرو، جڑا میں سروے کی بیٹھا اتنے سال جان دے نال میرے دوستو اساں لوگ عمرہ کو صرف عمرہ کرتے ہیں، اپنے اعمال ضائع تباہ کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ روضہ شریف چند فٹاں دے لوگ ویڈیو جناب ویڈیو فلموں دیکھ رہے ہیں، لوگ لڈو کھیل رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی احترام نہیں، لتاں اوندا کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی ساڈے کم از کم ہندوستان دے لوگ تے اتنے احترام والے لوگ ہیں کہ جی دی مثال کوئی نہیں ملتی۔ قرآن پاک دا بڑا احترام کرتے ہیں، رسول اللہ کی ذات دا بڑا احترام کرتے ہیں، اتنے جائیے اور جا کے رسول اتھے ہوئیے اتھے ہوئیے، کوشش کرو کہ بویے مسجد بھی بویے ایسے کہ سامنے بندہ ہی کر کے بیٹھا ہوئے رسول اللہ کی ذات دی درود پاک کو پڑھ دے ہوئی کیڑا کون آندا جو تساں پڑھ سکتے ہو، اور عربی بھی پڑھ سکتے ہو، پنجابی بھی پڑھ سکتے ہو، اردو بھی پڑھ سکتے ہو، انگریزی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اے ہوئے کہ بھئی ایک اللہ دی ذات تو بعد رسول اللہ دی ذات ہوئے ایک بندہ ہوئے اور وہ ہوئے کہ وہ آکھے تو میں سونے دی ذات سامنے میرے تے میں انہوں راضی کر رہا ہوں، اس میں خوش ذات کو کر رہا ہوں کہ ساڑیاں زندگیاں سمجھ جاؤں گی، ساڑیاں جڑیاں بے چینیاں نے یہ دور ہو جاؤں گیاں۔ یہ دوستو یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے اثر نہیں ہوتا، اپنے بھی اثر نہیں ہوتا، روزے رکھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، زکاتاں دینے ہیں لیکن سرعام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، احادیث کی نافرمانی کرتے ہیں، جڑے واضح اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے دنوں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو کوشش کریے سونے دن محبت پیدا کریے اور حقیقی ایسی زندگی گزاریے جو بندہ جا رہے ہوئے دنیا کی پچھو کٹی تاریخ کرے۔ اللہ کا بندہ تو ضروری نہیں کہ پگاں تے جبے تے بندے 100 2 4 بندے ہوں تو وہی اللہ کا بندہ ہے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہاں دے حکم کے نال تقدیراں بدل جاندیاں ہیں۔ میرے دوستو ایسی زندگی گزاریے کہ آخری حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد پاک دے نال ختم کراں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زندگی یہ گزارو کہ ویکھن والا ویکھے تے پھل دی طرح کھڑ جائے، خوشی ہو شکر تو ملے ہیں، شکر تو ملے ہیں، اور وہ بندہ دنیا تو چلا جائے
اور جان تو بعد کاش آئی تو ہونے آئی میرا برا ہوندا، میرا چاچا ہوندا، میرا ماما ہوندا، میرا بیلی ہوندا، دوست ہوندا، اج ایس خود دے وچ کھبیا پیا مینوں پڑدا۔ ایسے بندے جڑے نیکیاں کر کے دنیا تو چلے گئے، اپنی زندگیاں اپنے سنگیاں دی زندگیاں سوار گیا، میرے دوست ایسی زندگی پیدا کریں گے۔ اللہ پاک ساڈے حال سے کرم فرمائے۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سب ہمارا دعا